اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی حبی وحب اہل بیتی والقرآن۔ عزیزان گرامی قدر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ کیا چیز؟ حبی، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت۔ عزیزان گرامی قدر، اب میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، تو در حقیقت نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں، نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جسے واقعاً مجھ سے حقیقی محبت ہے وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کرے اور وہ قرآن سے بھی محبت کرے۔ چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دو، یہ ان کی تربیت میں شامل کر دو۔ اور یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی قدر، کبھی کبھار ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اہل بیت اور قرآن تو ایک ہی ہیں، جو قرآن میں ہے وہی اہل بیت کا کردار ہے اور جو اہل بیت کا کردار ہے وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو چیزیں کیوں الگ الگ ارشاد فرمائی؟ کیونکہ وقت محدود ہے، اس لیے میں جلدی سے ایک اشارہ کر کے آگے گزر جاؤں گا کہ نبی اکرم در حقیقت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو نبی فرما رہے ہیں کہ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا، اور اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے بچوں کو نبی کی محبت، نبی کے آل کی محبت اور قرآن کی محبت سکھانی ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ نبی نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہوں کہ مالک دو جہاں ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ویسا روزے دار بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔